www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. دین کے گھروں، دین والے گھروں میں پیدا کیا ہے. دین عربی زبان کا یہ لفظ ہے، دال یا نون. دین کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ترجمہ لکھا ہوگا قرآن شریف میں نیچے. دین کے معنی بدلہ. اس لیے بدلہ حاصل کرنا ہے. دنیا میں لوگ تجارت میں نفع حاصل کرتے ہیں، کھوٹ کھانے کے لیے کوئی تجارت نہیں کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا کھوٹ کھانے کے لیے. بھیک مانگنے والا بھی، وہ بھی نہ پاتا، اس کی محنت کا اس کو بدلہ ملے. بھیک مانگنا. پھر بدلے کی دو قسمیں ہیں، اچھا بدلہ اور برا بدلہ. دونوں. اچھا بدلہ بھی آئے گا اور برا بدلہ بھی آئے گا، کیونکہ دنیا اس کا میدان ہے. برائی کا بھی میدان ہے، بھلائی کا بھی میدان ہے، نیکی کا بھی میدان ہے، بدی کا بھی میدان ہے، احسان کا بھی میدان ہے، نقصان کا بھی میدان ہے. اس کے ساتھ احسان بھی کر سکتے ہو، اس کا نقصان بھی کر سکتے ہو. اس لیے رکھا گیا یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا دین ہے، یعنی اس کو بدلہ ملے گا. اب وہ سوچے کون سا بدلہ کما رہا ہے، کون سے بدلے کے در پہ ہے. وہ اچھے بدلے کے پیچھے ہے یا برے بدلے کے پیچھے ہے، یہ سوچے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ فرمایا ہر آدمی سوچے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تیاری کی ہے یا پھر کچھ اور کیا ہے. یہ ہر آدمی سوچے. یہ دعوت دی ہے اللہ نے. آنے والی کل، یعنی موت کے بعد جو وقت آئے گا وہ آنے والی کل ہے. موت دور نہیں ہے. موت دور نہیں ہے. والموت ادنی من شراک نعلہ. موت کتنا قریب ہے کہ چپل کی پٹی آدمی کے قدم کے ساتھ ہی ہے. وہ بالکل موت قریب ہے، چپل کی پٹی سے بھی زیادہ قریب. اس لیے کہا کہ اپنی تیاری کرے اور سوچے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، تاکہ میرا بدلہ صحیح آئے. یہ نہیں کہ میرا بدلہ برا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین نازل کیا ہے اور اپنی قدرت بھی سمجھائی ہے اور اپنے احسان بھی سمجھائے ہیں. دونوں باتیں سمجھائی.
ہم اپنے دانانی سے نہ اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں نہ اس کے احسان کو جانتے ہیں. جہالت ہے، غفلت ہے. اللہ نے اپنی قدرت بھی سمجھائی ہے. اللہ کی قدرت کو سمجھو تاکہ اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہو جائے. تو جس کی طاقت کو مانے گا اس کے سامنے جھکے گا. فائدہ ہے. چھوٹی حکومتیں بڑی حکومتوں کے سامنے جھکتی ہیں، ان سے دبتی ہیں. یہ دستور ہے. چھوٹا عملدار بڑے عملدار سے دبتا ہے نا دنیا میں یہ بات. تو اللہ نے اپنی قدرت اس لیے سمجھائی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور دبے. کہ اللہ سے ڈرنے میں دبنے میں اس کی کامیابی ہے، اور اللہ سے بے فکر ہونے میں اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے قدرت سمجھائی ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. تمہاری حیات یہ خود قدرت ہے. قدرت سے حیات دی ہے. حیات کوئی نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. بھلائی طاقت ہے اللہ کے. حیات دینا، موت دینا، یہ بھلائی طاقت اوپر کی طاقت ہے. یحیی و یمیت چوتھا کلمہ میں ہے. یحیی و یمیت، حیات دے گا اللہ، موت دے گا اللہ. پھر آگے وہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ کی قدرت نہیں سمجھے گا وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ غافل ہے. اللہ اپنی قدرت سے نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے بیمار کرتے ہیں، اپنی قدرت سے شفا دیتے ہیں، اپنی قدرت سے مرد بناتے ہیں، اپنی قدرت سے عورت بناتے ہیں. سب چیزیں قدرت کے نیچے ہیں. زمین، آسمان، سمندر، سب چیزیں. پھر ان سب چیزوں پر اللہ کا قابو ہے استعمال کرنے پر. یہ کون سی چیز کو کیسے استعمال کرنا، سب پر قابو ہے. دلوں پر بھی قابو ہے. جب چاہیں دلوں میں محبت ڈال دیں، جب چاہیں دلوں میں عداوت ڈال دیں. قدرت ہے. دنیا کے اسباب بھی قدرت کے تابع ہیں اور حالات بھی قدرت کے تابع ہیں. حالات مالوں سے نہیں بنتے، چیزوں سے حالات نہیں بنتے. حالات کون بنائے گا؟ یہ اللہ بنائے گا. حالات اللہ پیدا کرتے ہیں. جیسے صبح اللہ پیدا کرے، شام اللہ پیدا کرے، رات اللہ پیدا کرے، دن اللہ پیدا کرے، اندھیرا اجالا اللہ پیدا کرتے ہیں. بچپنا، جوانی، بڑھاپا کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے. بچپنے میں رکھا، پھر جوانی میں رکھا، پھر بڑھاپے میں رکھا. سفیان خوشی کو مفلا تو سے تمہاری ذاتوں پر غور نہیں کرتے کہ تم کو بچہ بھی بنایا، پھر جوان بھی بنایا، پھر بوڑھا بھی بنایا. تو تمہارے قابو کی چیز ہے کہ اللہ کے قابو کی چیز ہے؟ کہ اللہ کے قابو کی چیز ہے. قدرت کے نیچے ہے ہر چیز. اس لیے قدرت پر ایمان لانا، قدرت سے فائدہ اٹھانا. اگر قدرت خلاف گئی تو پھر کوئی طاقت فائدہ نہیں دے گی. کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ نے ہاتھیوں کو ہلاک کیا ہے. چھوٹے پرندے، ہاتھی ہلاک ہو گئے. تو پرندوں سے نہیں ہلاک ہوئے، قدرت سے ہلاک ہوئے. ایک مثال دی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھا نہیں اللہ کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے سے ان کو ڈھیر کر دیا. وہ ڈھیر ہو گئے ہاتھی. زمین پھاڑ کر کے قارون کو ہلاک کر دیا. تو زمین پھاڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی نکال دیا.
ان کی حیات کا سبب بن گیا، اس کی موت کا سبب بن گیا. ایک ہی زمین کو حیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ہی زمین کو موت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں زمین پھٹی تو پانی اب تک ہے، لوگ پیتے ہیں. زمین پھٹی ہے، پانی نکلا ہے، حیات کا سبب بن گیا. زمین پھٹی ہے تو ہلاک ہو گیا. تو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اپنی قدرت سے نفع بھی پہنچاوے، نقصان بھی پہنچاوے. تاجر اپنی تجارت میں اللہ اس کو نفع دیتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، مالدار ہو گیا. کوٹ میں اتارا، پاگل ہو گیا، پریشان ہے. کیوں کہ حالات اللہ کے تابع ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوگی. اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے، پھر زمین پر ظاہر ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ زمین والے کر دیتے ہیں، زمین والے نہیں کرتے، اوپر سے ہوتا ہے پہلے فیصلہ. اللہ اول ہے، پہلے اللہ، اوپر سے کیسے ہوتے ہیں، پھر زمین پر ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر، جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اس لیے ہمیں اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے کہ ہمارے بنو. کیوں کہ سارا میرے ہاتھ میں ہے، چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، زمینوں کی، آسمانوں کی، سب چیزوں کی چابی اللہ کے ہاتھ. اللہ کھولے تو کھولے، نہ کھولے نہ کوئی نہیں کھول سکتا. بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا، کھول ہی نہیں سکتا. بند کرے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، مصیبتوں کے خزانے، رحمتوں کے خزانے کی سمجھایا ہے. اس لیے قدرت کو سمجھنا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے، اس کی قدرت سے. حالات بھی اللہ کی قدرت سے بنیں گے. جیسے جوانی، بچپنا، بوڑھاپا قدرت سے بنایا، خود بنایا. خود تھوڑا بن گیا جوان، خود تھوڑا بوڑھا بن گیا، خود تھوڑا بچہ بن گیا، کہنا اللہ بنائیں گے. اللہ بناتے ہیں. نفع بھی، نقصان بھی، عزت بھی، ذلت بھی، ساری چیزیں ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم کو سکھایا ہے. تو تمہارے سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کو بول کر کسی اور جگہ جاؤ گے تو دھکے کھاؤ گے. کیوں کہ اوپر سے ہی نہیں ہے. تو مسلمان کو ہی سکھایا کہ اپنا معاملہ اوپر سے صحیح کرو، پھر نیچے صحیح ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہی بات سمجھائی. مدینے میں جا کر ایک بیان ہوا آپ کا. اس بیان کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا نیچے والے معاملہ ٹھیک کر دے گا. اوپر سے ٹھیک کرو تو نیچے کے نیچے یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور اوپر سے بگاڑا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے کہ پھر دوسرے حالات پیدا ہو جائے. یہ سمجھایا مدینے والوں کو کہ مسئلہ اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. جان اوپر سے آئی ہے، فرشتہ بھی اوپر سے آیا ہے، اور جب موت آئے گی تو وہ بھی اوپر سے آئے گا، نہیں اوپر لے جائے گا. سب اوپر سے تعلق ہے، نیچے کچھ نہیں ہے. نیچے تو سب قدرت ظاہر ہوتی ہے. بچہ مردہ پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا، یہ اوپر سے ہے. پھر یہ مردہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا، ابدار پیدا ہوا، سالم پیدا ہوا. زمین پر قدرت ظاہر ہوتی ہے.
فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ پر ایمان لانا، کیا کرنا؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی قدرت پر یقین کرنا، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا، اس کے خزانوں پر یقین کرنا، اس کے وعدوں پر یقین کرنا، یہ مسلمان کے لیے ہے. میرا اللہ کا وعدہ ہے. نہیں تو وہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکے میں ہے. کرے گا کچھ، ہوگا کچھ، دھوکے میں. اور دھوکے کا نتیجہ پچھتاوا. دھوکے کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ پچھتاوا کہ میں نے دھوکہ کھایا. پھر جب دھوکہ کھولے گا تو یہ پچھتائے گا، میں نے تو یہ کر دیا. پچھتاوا مستقل سزا ہے غلطی کی کہ کیوں غلطی کی. اس لیے ہر گنہگار پچھتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک پچھتائے گا آخرت میں. مجھے اچھے کیوں پچھتائیں گے؟ کہ اچھے اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت مل رہا تھا، اللہ تو بہت دیتے ہیں نا. اللہ راضی ہوتے ہیں تو بہت دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ ایک حسنہ، ایک نیکی ہوگی تو اس کو بڑھا دیں گے. جیسے ایک گوٹلی ڈالی تو اس کو بڑا کر درخت بنا دیا، وہ ہر سال پھل دیتا ہے. ایک گوٹلی آم کی، بیر کی درخت بنا دیا تو وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے. ایسے ایک نیکی کو ایسا بڑھاتے ہیں جیسے گوٹلی کو بڑھاتے ہیں. بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. اس لیے نیک بھی پچھتائیں گے کہ میں اور کرتا تو یہاں تو اور ملتا ہے. تو ان کو اس کا پچھتاوا ہوگا، نقصان کا پچھتاوا نہیں ہوگا. نقصان تو انہوں نے کیا ہی نہیں اپنا، لیکن کہ میں نے زیادہ کوئی نہیں کیا. اور جنہیں نقصان کیا ہے اپنا، ان کا پچھتاوا تو الگ ہے. اس لیے ہمارا تعلق جو ہے میرے دوستو اصل میں اللہ سے وہ کرنا ہے. وہ اللہ سے دونوں قسم کے تعلق ہوتے ہیں. ناراضگی کا تعلق بھی اللہ سے ہوتا ہے اور رضا والا تعلق بھی اللہ سے ہوتا ہے. خوشی کا تعلق بھی ہوتا ہے، ناخوشی کا بھی. اور انسان دنیا میں یہ دونوں میں سے کوئی ایک تعلق پیدا کرے گا اور پھر تعلق پیدا کر کے پھر اللہ سے ملے گا. کچھ لوگ اللہ کی ناراضگی کا تعلق پیدا کریں گے اور پھر اللہ سے ملیں گے. کچھ اللہ کو خوش کرنے والا تعلق پیدا کر کے اللہ سے ملیں گے. اس لیے دو گروپ ہو جائیں گے. ایک نے ناراض کیا ہے، ایک نے راضی کیا ہے. کیونکہ بھاگ تو سکتا نہیں اللہ سے. دنیا میں لوگ فرار ہو جاتے ہیں حکومتوں سے، گرفتاری کرنے والوں سے فرار ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں آتے. یہاں کوئی نہیں بھاگے گا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک غدا فملاقیہ. یہ ملے گا اللہ سے، یا تو راضی کر کے ملے گا یا ناراض کر کے ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. کہ آدمی کی کسی حرکت سے، اس کے عمل سے اللہ ناراض ہے، کہ یہ خطرے میں ہے. سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز وہ کیا؟ اللہ کا ناراض ہونا. کہ اللہ ناراض ہے، کہ اس کی حالت بگڑ جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور کوئی اس کی حالت کو سنبھال نہیں سکتا، اللہ ہی ناراض ہے. ہو
سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ کا راضی ہونا، رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو گیا، بس اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور وہ راضی ہے کہ بس سارے حالات بن جائیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی دنیا کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے. ہم اس بارے میں بہت پیچھے ہیں. اپنی دنیا کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری دنیا کیا چیز ہے. کافر اپنی دنیا کو اپنے نفع کی جگہ سمجھتا ہے. یہاں نفع ہے، یہاں نفع ہے، یہاں کامیابی ہے. اور نفع سمجھ کر دنیا کماتا ہے. کیا سمجھ کر؟ نفع سمجھ کر. لیکن وہ نفع اٹھاتا نہیں ہے، پھنستا ہے اندر. تو دنیا اس کے پہ آتے. ایک دفعہ کسی ضرورت سے میں نے ایک ساتھی کو بھیجا دکان پر، کوئی ٹفن وغیرہ کچھ خریدنا تھا کھانے. نہیں ٹفن تھا وہ خراب ہو گیا تھا کسی ساتھی کا میرے پاس. تو میں نے کہا بھائی اس کو ٹھیک کروا کے لیا. وہ گیا ہمارا ساتھی ٹھیک کرانے کے لیے. تو برتنوں کی بہت بڑی دکان تھی. اس کر کے ہمارے یہ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک کر دیا 20 روپے لیے. وہ کہا ٹھیک کر کے میں اس کا کھانا آیا تو دال اور روٹی اور یہ چیزیں تھی. کیوں؟ یہ اس کا نفع. آدمی زندگی کا نفع کیا؟ یہ کھا لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، یہ زندگی کا نفع. اور اس سے آگے کچھ نہیں. اور آگے کیا؟ آگے تو وہ سنبھالنے کے لیے ہے، واچمین کی طرح سے. سب چیزوں کو سنبھالے، دنیا کو، اپنی دنیا کو سنبھالے. سنبھالتے سنبھالتے پھر مر جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ ماں اکلا فافنا وما تصدق فافقا وما لبس فابلا. کہ آدمی کہتا میرا میرا میرا، یہ ضرورت بھی نہیں ہے. جو پہن لیا پرانا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا. کھا لیا ختم کر دیا، وہ اس کا ہو گیا. یا پھر اللہ کے نام پر لگا دیا، وہ اس کا ہو گیا. باقی تو کچھ نہیں. وہ اس کے پہرے داری کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے تھکتا ہے اس کے پیچھے محبت میں. یہ بتایا تو اس کے لیے تھک رہا ہے. تو ملے گا کتنا کتنا. اس لیے ہم کو راستہ بتایا ہے کہ اپنی دنیا کو تقاضا پورا کرنے کی جگہ سمجھو. کیا سمجھو؟ کہ دنیا کیسی جگہ ہے؟ کہ تقاضا پورا کرنے کی جگہ. ہمارے ساتھ تقاضے ہیں. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یہ تقاضا ہے. حی علی الفلاح، یہ تقاضا ہے. آؤ اللہ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے. کہو لا الہ الا اللہ، یہ تقاضا ہے. یہ حکم کہو لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان لو. تو ایمان تقاضا ہے، عبادت تقاضا ہے. اس کے لیے دنیا بنی ہے کہ یہاں رہ کر کے ہم ان تقاضوں کو پورا کریں اور پھر اسی کی روشنی میں اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. وہ بھی ہمارے تقاضے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، شادی ہے، گھر ہے. یہ تقاضے کی جگہ ہے. جب یہ نظر نہیں ہوگی
تو پھر یہ اپنی دنیا کو تماشا بنا لیں گے. کھاؤ پیو خوش رہو دنیا دیکھو. دنیا کو تماشا بنایا تقاضا نہیں بنایا. تو تماشا دکھا کر کے پھر کیا ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. کرکٹ دیکھنے گئے تھے تو کیا ملا کہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی آمدنی ہوئی کرکٹ دیکھ کر کے؟ یہ کچھ بھی نہیں. کوئی میلے ٹھیلے والے آئے تھے انہوں نے کوئی میلہ دکھایا. کوئی سرکس والے آئے تھے انہوں نے کچھ دکھایا. کیا ملا؟ یہ کچھ نہیں. چھوٹے بچے کھیلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں تو گھر جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کھیلتے ہیں اور جب بھوکے ہوں گے تو ان کی کھیل میں تو کچھ ہے نہیں کھانے پینے کا. تو بھوکے ہو کر گھر جاتے ہیں. کیوں؟ تماشا بنایا کھیل بنایا. ورنہ دنیا کھیل ہے. تو کھیل دیکھنے کے بعد کچھ نہیں ملتا. اور کھیل دونوں کو غافل کرتا ہے. کھیل کھیلنے والے کو بھی غافل کرے گا اور کھیل دیکھنے والا بھی غافل ہوگا. لہو و لعب کہا ہے. یہ دونوں کو غافل کرے گا. جو دیکھتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں اور جو کھیلتے ہیں وہ بھی غافل ہوتے ہیں. کہ ان کے دل دماغ پر کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. پچھلے یہ کھوٹ کی زندگی ہے. اس کی زندگی کھوٹ کی سب کے لیے. بل عصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ ہر آدمی کھوٹ میں ہے. یہ کہا تو یہ نفع اور کھوٹ اس کا بازار ہے. یہ اپنی دنیا کو پہچاننا چاہیے. معرفت دنیا کو پہچانو کہ اللہ نے کوٹ کھانے کے لیے بنائی ہے یا نفع اٹھانے کے لیے بنائی ہے. نفع اٹھانے کے لیے بنائی ہے. تو جو سمجھدار ہوگا وہ اپنی دنیا سے نفع اٹھائے گا. تو کون سا نفع؟ کہ وہ نفع جو باقی رہے وہ. جو نفع باقی رہے وہ. تو یہ سمجھدار ہے. اور جو کھانا ہونے والا نفع کماوے یہ نادان ہے. چھوٹے بچوں کی طرح سے وہ کھیل کود میں سب کچھ کر لیا. کھا بھی لیا پی لیا پیسے خرچ ہو گئے بھوکے پھر گر گئے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار باہوش وہ آدمی ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل کرے. یہ سمجھدار اللہ رسول کی نظر میں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. بے قابو نہ ہو جائے. بے قابو نہ ہو. آزاد نہ بنے. آزاد ہو گیا کہ اس کی مدد کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے. کہیں مر جائے یہ کہیں ہلاک ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کس جھیل میں جا کے وہ مرے. جیسے آوارہ کتے آوارہ بندر سڑکوں پر مر جاتے ہیں. کوئی کتا بھی نہیں ہے اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا کچھ نہیں. تو کسی کی مرغی مر جائے تو مسئلہ بنے. مرغی ماری تو کون سے سائیکل والا تھا مرغی مار کے چلا گیا. وہ مرغی پابند ہے مالک کی اس لیے مسئلہ بنتا ہے. یہ مالک کے تابع ہی نہیں ہے. بندر کتے جو آوارہ ہوتے ہیں وہ تو ان کے مرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اللہ بھی یہ کہیں کہ جو جس کے سامنے ہمارا حکم نہیں ہے اس کی دھن ہی دوسری ہے کہ مجھے ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہیں جا کے ہلاک ہو جائے. اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. قابو کس کام کے لیے؟ عمل کے لیے.
کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کریں. یہ عمل ہے موت کے بعد کام آئے گا، یہ عمل ہے موت کے بعد کام آئے گا. ہم کو اس کی تعلیم دی ہے اللہ نے عملوں کی. جی ہاں، اللہ نے علم اتارا ہے، علم اتارا ہے کہ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو تاکہ تم اپنے عمل کو سمجھو اور اپنا عمل سمجھ کر اس کو کر کر اپنے آخرت بناؤ. جب آخرت بنے گی تو اس کی برکت دنیا میں آئے گی. وہ آخرت برباد ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی برکت نہیں ہوگی. دنیا ہوگی مگر کوئی برکت نہیں ہوگی. الجھا دے گی وہ دنیا آدمی کو، پھنس جائے گا یہ. اور برکت آئی ہے تو کہ دنیا میں برکت آئی ہے تو وہ اپنی دنیا سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، اپنے آخرت بھی بنائے گا دونوں. کیوں؟ برکت آئی. لوگ برکت چاہتے ہیں، برکت کی دعا مانگتے ہیں، برکت کے کتبے لٹکاتے ہیں دکانوں میں. سمجھ نہیں بات؟ تو ٹھیک ہے، ان کا بیچاروں کا اچھا گمان ہے. برکت کے اسباب دوسرے ہیں. برکت کے اسباب، ہاں، کہ برکت کے اسباب دوسرے ہیں. برکت کے کیا اسباب ہیں؟ کہ آدمی کا ایمان، یقین، یہ پہلی چیز برکت کے لیے. تو اس کا ایمان اور یقین صحیح ہے، یہ برکت کی پہلی چیز. ایمان کی وجہ سے برکت آتی ہے. دوسرا اس کا تقویٰ، اس کا خوف خدا، کہ زندگی میں خوف خدا ہے، اسے ڈر ڈر کر کے زندگی گزار رہا ہے. یہ خوف خدا یہ برکت کا ذریعہ ہے. اور خوف خدا بھی نہیں ہے تو وہ زیادہ ہونے کو برکت سمجھے گا. یہ اب زیادہ ہو گیا، 20 سے 40 ہو گئے، 40 سے 80 ہو گئے، وہ تو حساب ہے. تو حساب تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. جسے یہودی کے پاس 40 ہو پھر اس کو اور 40 ملے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 80 ہو جائیں گے. تو حساب میں اور مسلمان کو 40 ہے اور دوسرے 40 اور آ گئے تو اب کتنے ہو جائیں گے؟ وہ بھی 80، یہ بھی 80. حساب سب کے لیے ایک ہوتا ہے. ایمان والے کو کہ اللہ ایمان والے کو بے حساب دیتا ہے. حساب تو سب کے لیے ہوتا ہے. ایمان والے کو یہ بے حساب. پھر جتنا ایمان اتنی برکت. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کھجوریں دی، اس کو اپنی تھیلی میں لٹکا لو، وہ کھاتے رہو، کھلاتے رہو، اور تھیلی کو انڈیلنا نہیں ہوں پر نکل گی اندر سے. تو کہا میں اسی پر رہا اور وہ اندر سے آ رہی ہے اور میں کھا رہا ہوں. وہ دوسرے آ گئے تو ان کا اکرام کیا، کوئی ضرورت والا تو ضرورت پوری کی، کھاتا ہی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی، وہ چالو ہے. پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو وہ چالو ہے، اندر سے آ رہی ہے. پھر عمر کا زمانہ آیا تو وہ چالو ہے، اندر جا رہا ہے. پھر عثمان کا زمانہ آیا تو ہماری تھیلی چالو ہے. کتنا ہی لوگوں کو کھلایا، کتنا ہی دیا، پھر فتنہ ہوا. حضرت عثمان کو شہید کیا لوگوں نے. اس فتنے میں وہ تھیلی کہیں کٹ گئی. برکت کہتے ہیں اس کو. یہ کہاں سے آتا ہے کہ اوپر سے. یہ برکت دکھائی، سکھاتے رہو، دیتے رہو، کھلاتے رہو. تو مسلمان کو برکت دیتے ہیں. اس میں اس کی دنیا بوجھ نہیں بنتی، مدد بنتی ہے. وہ برکت نہیں ہوتی تو اس کی دنیا اس کو بوجھ بنتی ہے. یہ مدد بنتی ہے دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، دوسروں کے کام میں بھی آتی ہے کہ ہماری دنیا سے تمہارا کام بن جائے گا، لے جاؤ. یہ تو برکت کے اسباب تو یہ ہیں.
ایمان آوے، یقین آوے، خدا کا خوف آوے اور زندگی گزرے، یہ برکت آئے گی، پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ اصلی سبب ہے برکتوں کے حاصل کرنے کا۔ ایمان یقین بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ کہا، اور خدا کا خوف، اللہ کے خوف کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، جتنا اللہ کا ڈر اتنی اصلاح۔ جی ہاں، جتنا ڈرے گا اتنا بچے گا، جو ڈرتا نہیں وہ بچتا بھی نہیں۔ چھوٹے بچے ڈرتے نہیں، کہیں ہاتھ ڈال دیا، یہ ہو گیا، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے۔ لیکن جو ڈرے گا وہ تو بچے گا، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں ڈر ڈر کر کے چلے گا اور پابند رہے گا۔ اس لیے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے اور دین کی محنت دی، دونوں۔ دین کی محنت سے دین آئے گا، جیسے زمین کی محنت سے پیداوار آتی ہے، تجارت کی محنت سے نفع آتا ہے۔ اگر تاجر محنت نہ کرے تو پھر کچھ نہیں، اپنا مال خود ہی کھا جائے گا وہ۔ ہاں، محنت ہوتی ہے اس کی۔ تو دین کی محنت سے، کہ دین کی محنت سے دین آئے گا، ایمان آئے گا، یقین آئے گا، خدا کا خوف آئے گا، اللہ کا حق کیا ہے، دوسروں کا حق کیا ہے، اس کی فکر آئے گی۔ یہ پٹی کھلتی ہے، نہیں تو اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے غرض میں، اپنے ہوس میں اندھیرا ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ اللہ کا حق بھی نہیں جانتا، دوسروں کا بھی نہیں جانتا، اپنا بھی نہیں جانتا۔ اپنا بھی نہیں جانتا کہ مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے، یہ خبر نہیں۔ کھانا پینا تو جاننا بھی جانتا ہے، کھانا پینا تو نہیں جانتا۔ بھوکا ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتا ہے، وہ کھایا پیا تو پھر سو جائے گا کسی جگہ۔ یہ ضرورت کہلاتی ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی رات ہو گئی۔ دوسری چیز ہے ضرورت نہیں، حق، میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جس جو حق ادا کرے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حق ادا نہیں کیا وہ کیسے بدلہ پائے گا۔ تو حق جاننا ضروری ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، تیرا یہ حق ہے۔ ہر آدمی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچائے۔ اس سے بچائے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، یہ حکم ہے، یہ وہ حق ہے کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچائے گا۔ اگر یہ نہیں بچائے گا تو کوئی روشن نہیں بچا سکتا۔ دوسرا اس کی طرف سے وہی بچاؤ نہیں کر سکتا، یہ خود اپنا بچاؤ کرے۔ کس سے بچاؤ کرے گا؟ دوزخ سے۔ جیسے بھوک پیاس سے، بیماری سے بچاؤ کرتے ہیں اپنا، اپنے بچوں کا، ایسے کر اپنا بچوں کا بچاؤ کرو دوزخ سے، یہ حق ہے سب سے بڑا۔ وہ حق کیسے ادا ہوگا کہ دین آنے سے، دین آئے گا تو دوزخ سے بچاؤ ہوگا، دین نہیں دوزخ سے بچنا مشکل ہے۔ اور موت کے بعد زندگی، موت کے بعد حضور نے فرمایا قسم کھا کے دیکھا، خدا کی قسم، موت کے بعد آدمی یا دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ خدا کی قسم بھی فرمایا، خدا کی قسم کھا کے کہہ دوں، فوالذی نفسی بیدی ما بعد الموت دار الا الجنت و النار۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موت کے بعد یا دوزخ ٹھکانہ ہو یا جنت ٹھکانہ، تیسری جگہ نہیں ہے۔
قسم کھا کے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی دینی بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ دینی. پھر سب چیزیں آپ کی دینی ہو جائے گی. آپ کا کھانا پینا کمانا سب دین بن جائے گا, کیونکہ یہ خود دین والا ہو گیا. تو اس کی سب چیزیں دین بنے گی. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ خالی مسجد میں دین رہے, جیسے دوسرے لوگ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. کوئی اتوار کو جاتا ہے, کوئی ہفتے کے بعد جاتا ہے, بھائی ایک ڈیٹیل چھٹی. ایسا نہیں ہے. ہم تو ہر جگہ دیندار ہیں. گھر میں بھی دیندار, مسجد میں بھی دیندار, دکان میں بھی دیندار, ہر جگہ ہم دیندار ہیں. یعنی ہمارے لیے ہر جگہ اللہ کے حکم ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے, یا یہ کرنا ہے, یا یہ کرنا. اگر آدمی دیندار ہو گیا تو ہر جگہ وہ اپنا دین بنا لے گا. اس لیے دین کی محنت پر اپنی زندگی اٹھانی ہے کہ دین کی محنت کریں تاکہ دین آئے اور دین کو سمجھے. پھر دین کے تقاضے سمجھے گا کہ اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جیسے دنیا کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آئے. دنیا کی محنت سے دنیا کے تقاضے کھلتے ہیں, دین کی محنت سے دین کے تقاضے کھلیں گے. پھر آدمی ہر جگہ دیندار بنے گا, کھائے گا, کمائے گا. سب یہ نہیں کہ 3 دن پر جائیں گے تو کمائیاں من ہو جائے گی, غریب ہو جائیں گے, مفلس ہو جائیں گے. یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے کہ اللہ دین پر راضی ہو کر دیں گے اور بے دینی پر ناراض ہو کر دیں گے. دینے والا یہ اللہ یا کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن یہ فرق پڑے گا کہ ناراض ہو کر دیں, راضی ہو کر دیں. ملے گا کتنا؟ اتنا لکھا ہے, جتنا لکھا ہے اتنی زندگی ملے گی, اتنی روزی ملے گی. سب چیزیں لکھی ہوئی ہے, اتنی دینی ہے اس کو, اس سے آگے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے. وہ بنتی ہے ایمان سے, عمل سے, اخلاق سے, وہ قیمتی بنتی ہے. نہیں تو یہ قیمتی چیز بے قیمت ہو جائے گی. جیسے پرندہ پنجرے میں تھا تو پنجرا اٹھا کے رکھتے تھے, دھوتے ہیں سب, تو پرندہ تو اڑ گیا اندر سے پوپٹ. اب پنجرے کو کیا کرے؟ ویسے ہی کہ جب تک زندگی ہے یہ سب چیزیں ہیں, جب زندگی ختم ہو گئی پھر کچھ ہے. دکان کی بھی کوئی قیمت نہیں, بدن کی بھی کوئی کچھ نہیں, سب بے قیمت. کیوں کہ مر گیا تو سب چیزوں پر موت آ گئی. جیسے پنجرا, اسے زندگی قیمتی بنانی ہے, اور بغیر دین کے وہ قیمتی بنے گی نہیں. پکی بات ہے, یقین کرنا ہے یہ کہ حاکم کی زندگی کی بے قیمت ہے, تاجر کی زندگی بے قیمت ہے, مالدار کی زندگی کی بے قیمت ہے, کیونکہ یہ چیزیں زندگی کو قیمتی نہیں بناتی. اور ایمان ہے تو زندگی قیمتی ہے. کہ ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. ایمان والے نے سبحان اللہ سبحان نمک, ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. اس کے سبحان اللہ کی اتنی قیمت ہے. جی ہاں, کیوں کہ ایمان والا ہے, قیمتی ہو گئی. اب ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ بول لیتا, ایک سیکنڈ میں 3 تسبیح پوری کرو تو 15-20 منٹ لگے گی, زیادہ دیر نہیں لگے گی. 3 تسبیح صبح شام کی جو کہتے ہیں وہ پڑھتے نہیں, تبلیغ والے بھی نہیں پڑھتے. وہ کہا کیا کہ ایک سبحان اللہ
کتنا ہے؟ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. یہ اس کے ایمان کی وجہ سے. کوئی کافر سبحان اللہ کہے تو کچھ نہیں. سمجھ میں آئے گا. اس لیے اپنی زندگی کو ان چیزوں سے قیمتی بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگی قیمتی بنتی ہے. اس کی قیمت دیں گے اللہ. اس لیے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ کے طریقے زندگی میں آئیں, اس کو سیکھیں اور اس کو عمل میں لائیں, دوسروں کو اس کی دعوت دیں, دنیا میں اس کی راہیں بنائیں. کہ مسلمان کا کام ہے امتی ہونے کی وجہ سے. جو کام حضور کا تھا وہ ان کا ہے. ہمارا کام بھی بڑا ہے, ہمارا عمل بھی بڑا ہے, ہماری ہر چیز بڑی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس کام کو سمجھیں. سمجھے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں, اور بغیر سمجھے چھوڑ دے گا. کبھی کیا کبھی نہیں کیا, کیوں کہ سمجھا ہی نہیں ہے. بے سمجھے چلے تھے, سب بے سمجھے چھوڑ کے بیٹھ بھی گئے. اس لیے کام چھوٹ جاتا ہے کہ اس کو سمجھا نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ چابیاں ہوتی ہیں, کار کی چابی ہے, تجوری کی چابی ہے. اب وہ تو کھیلنے کے لیے چابیاں لے گیا, وہ نہیں جانتا کہ چابی کتنی ضروری ہے. پھر وہاں چھوڑ کے چلا آیا. چابی کہاں کہ یہ کھیل رہا تھا, دیکھو دیکھو دیکھو. اس کو خبر نہیں کہ چابی کتنی قیمتی ہے. ابھی جانا ہے, کار کی چابی ہے, کچھ اور کام ہے, الماری کی چابی ہے, تجوری کی چابی ہے. وہ بے سمجھے لے گیا, بے سمجھے چھوڑ کے آ بھی گیا. تبلیغ میں بھی یہی بات ہے کہ کرتے تھے پھر چھوڑ دیا, کہ سمجھا ہی نہیں تھا. اگر سمجھتا تو کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھدار کی عبادت اور ناسمجھ کی عبادت میں فرق ہے. اللہ نے سمجھ دی ہے, اپنی سمجھ کو دین پر لگائیں. ناسمجھی سے دنیا کی کھوٹ کھاوے تو وہ کور ہو جاتی ہے, دوسرا مل بھی جاتے. لیکن جس نے دین کی کھوٹ کھائی وہ کور نہیں ہوگی, وہ بھگتنی پڑے گی. جی ہاں, یہ کھوٹ معمولی نہیں ہے, جیسے نفع معمولی نہیں ہے. نفع بھی بہت ہے دین کا, اور کھوٹ بھی بہت ہے. یہ سمجھداروں کے لیے بات کہی جاتی ہے. اس لیے اس کو کریں اور سمجھ کے کریں. جو سمجھے گا وہ نہیں چھوڑے گا. سمجھ میں آئی نا بات. اور کر کے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہم کو ایسی تجارت پر لگایا کہ اس کا نفع چلتا ہی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. ایسی تجارت, اس کا نفع ختم نہیں ہوگا, چلتا رہے گا. سمجھ میں آئی نا بات کہ ہماری محنت سے دین آیا ہماری زندگی میں, لوگوں کی زندگی میں, کیا یہ چلے گا. اتنا نفع ہے اس کا, اور اس کی برکت سے دنیا آسان ہو جائے گی. دنیا آسان ہو جائے گی اور پاک بھی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. حلال کھائے گا. کیوں؟ میں جمنا نگر کے اس میں مجھے ایک ساتھ ملی اور بہت عزت کرنے لگے. میں تو جانتا نہیں. پھر اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میرا کاروبار تھا, اس کاروبار میں کچھ چیزیں حرام تھی, تو میں ان کے پاس گیا. میرے بارے میں کہا, میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرے کاروبار میں چیزیں حرام ہیں تو میں کاروبار چھوڑ دوں. تو پھر مجھے کہا کہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ کاروبار کو مت چھوڑو, اندر سے حرام نکال دو. یہ دودھ میں مکھی گری تو مکھی نکال دے, دودھ پھینک دے. میں نے کہا حرام نکال دو. مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں کی بات ہوگی. کیونکہ پھر میں نے وہ پوچھ کر کے علماء سے وہ جو جتنی چیزیں حرام تھے وہ نکال دی. ورنہ کاروبار خوب چل رہا ہے, دودھ کی ڈیری ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب کیا کہ میرے پاک ہو گئی. تو خدمت میں تھے وہاں اور لوگوں کو کھلاتے تھے کہ ہماری ڈیری کا مکھن ہے, یہ ہماری ڈیری کا یہ ہے.
کھلا رہے ہیں لوگوں کو. تو مجھے کہا کہ تم نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، تو مجھے کچھ خبر نہیں ہے، مگر اس نے ایک کام کر لیا تو اب اس کا نفع چل رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، اس کے بچے بھی خوش ہیں، یہ بھی خوش، سب خوش ہے کہ میں تو اس کے تن میں لڑکے، تو لڑکے بھی کام کے ہو گئے، نہیں تو لڑکے وبال ہو جاتے ہیں. جی ہاں، مگر اللہ کرے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، اس لیے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تفریح بیان کی بات نہیں ہوتی، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اس لیے جو سمجھے گا وہ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک کرے گا، اپنی غلطی ہو تو غلطی نکال دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب بتاؤ کون تیار ہے اس محنت کے لیے؟ اپنے آپ کو تیار کرو. یہ کوئی جنازہ نہیں ہے کہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو لے جا رہے تھے. زندہ آدمی ہیں، اپنا خود کرتے ہیں. جنازہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ مردے ہیں. ہاں، مردے کو اٹھا کے زندہ کہ زندہ تو خود جائے گا، پیشاب کرنا ہو تو بھی جائے گا، کمانا ہوگا تو بھی خود ہی جائے گا. زندہ اپنا کام خود کرتا ہے. تو ہم الحمدللہ زندہ ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، اپنا کام خود کریں. بتاؤ